السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع معاشرتی احکامات ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے ہے کہ 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے اخلاقیات۔ اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے اخلاقیات۔ پورا اسلام کس میں آتا ہے؟ اخلاقیات میں۔ اچھا، اسی میں عقائد ہیں، اسی میں عبادات ہیں، اسی میں معاملات ہیں، اسی میں معاشرت ہے، اسی میں معیشت ہے، سب کچھ اخلاقیات پہ ہے۔ اب اخلاق کیا ہوتا ہے؟ دوسرے سے تعلق، دوسرے بندے سے، اور دوسرا سب سے کون ہے؟ اللہ ہے پہلے۔ تو جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں سوچ ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ کا جو مقام ہے وہ دینا چاہیے۔ اور اللہ نے خود کہا کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے باوجود، ان میں اختلاف سننے کے باوجود ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ ہم بس کہہ لیتے ہیں جی اللہ خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ اچھا، تو اس میں جو اخلاقیات دوسروں سے کیسے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس وقت مسلمان بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں سے بٹر رسل سے پوچھا گیا نا جی کیا ہے، انہوں نے کہا اسلام سب سے بہترین مذہب ہے دنیا کا، اور مسلمان سب سے بدترین امتی ماننے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ خراب ہے۔ کیونکہ ہر جگہ وعدہ خلافی، ہر جگہ خرابی، ہر جگہ جہاں ہوتے ہیں فرق نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے کوئی وعدہ پورا نہیں کرنا۔ تو پہلی بات جو آ رہی ہے 34 میں، تمام عہد پورے کرو اور وعدوں معاہدوں کی باز پرس ہوگی۔ یہ ایسے ہی نہیں چلے جانا۔ یہ 34 کو دیکھیں، اللہ نے بڑھا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَقْدِ، اور عہد پورے کرو، اور ان العہد کان مسئولا، اور تم سے عہد کی پرسش کی جائے گی۔ مسئولہ سوال کیا جائے گا، کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا کیا تھا۔ اور یہی بات پھر دوسری جگہ سورہ احزاب کی آیت 15 میں بھی آ رہی ہے، باقی جگہ بھی یہ بار بار چیزیں آ رہی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے کہ وعدے پورے کرو۔ اور یہاں پہ سورہ مائدہ شروع اس سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ تو جو عہد پورا نہیں کر سکتا کچھ نہیں۔ اور یہ عہد اللہ سے جو توحید کا ہے، یہ اللہ سے عہد ہے جب مسلمان ہوتے ہیں۔ باقی بھی ساری دنیا بعد میں جو زندگی عہد پہ چلتی ہے، تو عہد پورے کرو۔ آگے جی 35 میں سے تیسرا چوتھا نقطہ، ناپ تول پورا کرو اور لینے دینے میں ایک معیار کا انجام سب سے اچھا ہے۔ بڑا کلیئر اللہ نے یہاں پہ کہا کہ جب معاف کر دو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور وزن کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ کرو، اور یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ نہیں کرو گے تو انجام بڑا ہی غلط ہونا ہے، بڑا خراب انجام ہونا ہے۔ یہ جو یہاں ہوتا ہے نا، ہم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، تو یہاں پہ بڑی کلیئر بات ہے۔ اور یہاں پہ اب مالی حقوق کی بات آ رہی ہے، پہلے والدین کے حقوق تھی، اب مالی حقوق کی بات آ رہی ہے۔ ماپ تول میں کمی بیشی بددیانتی اور بہت بڑا جرم ہے۔ قوم شعیب پر اسی وجہ سے عذاب آیا، ایسا کرنے والوں کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ماپ تول پورا دینا انجام کے لحاظ سے دنیا میں اس بہت بہتر ہے۔ پہلی یہ ہے کہ دنیا میں اس سے ساکھ قائم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں منڈی میں جو اس بندے کا ناپ پورا ہوتا ہے، تول پورا ہوتا ہے، اس کے گاہک کی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیل بڑھتی ہے۔ دوسرا، تجارت کو فروغ ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، تیسرا نقطہ ہے۔ اور چوتھی، اخروی انجام بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ گئی بات اسی سے ہے کہ پھر لینے دینے میں ایک معیار کا انجام سب سے اچھا ہے۔ جو دو، اگر آپ کسی سے زیادتی کریں گے، اس کو کم دیں گے، تو آپ کو بھی کوئی ٹکر جائے گا آگے۔ یہ نہیں ہونا کہ ایک جگہ پہ آپ گڑھا کھود دیں گے، دوسرے گریں گے، آپ بچ جائیں گے، آپ کے لیے بھی گڑھے کھودنے والے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد 36 سے 5واں نقطہ، دوسروں کی ٹو میں نہ لگو۔ آگے ہی 5واں نقطہ ہے، دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ 36 نمبر آیت میں ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں، اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کی پرسش ہوگی، سب سے سوال کیا جائے گا، سب کو کھڑا کر دیا جائے گا، بھائی بولو کیا ہے۔ پیچھے نہ پڑو۔ تو یہ جو ہے نا، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا ہر وقت، یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو شریعت کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک سے حسن ظن رکھا جائے، جب تک کسی کی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ فقط گمان سے بعض اوقات غلط اور گناہ ہوتی ہے۔ یہی بات سورہ 49 نمبر کی آیت 12 میں ہے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات بلا تحقیق آگے بیان کر دے۔ لہٰذا ہر شخص کو بلا تحقیق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ بدظنی نہ رکھے، بلا سوچے سمجھے الزام نہ لگائے، تہمت نہ لگائے، افواہیں نہ پھیلائے، بغض عداوت نہ رکھے۔ عدالت بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے مکمل تحقیق کرتی ہے۔ تحقیق کا یہ سلسلہ ان باتوں تک محدود نہیں، بلکہ رسوم و رواج اور طریقے جو آبا سے نقل ہوتے آ رہے، ان کی بھی شریعت میں تحقیق کرنی چاہیے۔ خالی یہ باتوں کی تحقیق نہیں، ان کی بھی دیکھیں۔ 6واں نقطہ ہے جی کہ اکڑ کر اور اترا کر مت چلو۔ تو زمین پر اترا کر مت چل،
تو اس سے تو زمین کو نہیں چیر ڈالے گا، نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جائے گا۔ تو متکبرن نہ چال سخت مضموم ہے، یہی سورہ لقمان میں جو حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کیا ہے نمبر 18 میں، نہیں چلنا اسی طرح۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی یہ کچھ ہے، سوائے اس کے کہ کفار سے جب مقابلہ ہو۔ اسی طرح طواف میں رمل کا حکم ہے پہلے 3 چکروں میں، تاکہ دشمنوں پہ داغ بیٹھے، باقی جہاں پہ نہیں ہے اڑکڑ کر نہیں چلنا۔ اس کے بعد جی 7واں وہ بات کہے جو سب سے اچھی ہو، یہ 53 نمبر میں ہے۔ دوسروں سے بات کرتے ہیں سب سے اچھی بات، اللہ نے یہ کہ بات کرو احسن ہے، احسن سب سے اچھی بات، اسی اکبر نا سب سے بڑا الف لگ گیا تو مبالغے کا سیگا، احسن سب سے بہترین بات کرو۔ تو بات کرتے وقت خاص کو سب سے بہترین بات کرنی چاہیے، الفاظ میں نرمی ہونی چاہیے، لہجہ میں شیرنی ہونی چاہیے، تند و تیز، تلخ اور غصہ والے الفاظ اور لہجہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہجہ اور الفاظ میں درستی سے مخاطب کے دل میں ضد اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اسی سے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو پاک دل ہو پاک باز۔ اقبال نے جو صفت محمد کی بیان کی کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، گرمی اس کے کام میں، محنت اس میں ہوتی ہے، باتوں میں نرمی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی، اب نے اخلاقیات اپنے ٹھیک کرنے نہیں کرنے، تو یہ سب پہ سوال ہونا ہے اور سب کی پوچھ ہونی ہے، اور ہم نے یہاں بھی بھگتنا ہے، آگے بھی بھگتنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔